اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام۔ اور اگر تمہیں دنیا کی خواہشات ستانے لگے صرف اور صرف میری ایک نصیحت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادہ زندگی والی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مخدومہ کائنات بنایا ہے، جنتی خواتین کی سردار، لیکن زندگی گزارنے کے حالات بھی تو دیکھو۔ آج عورتوں کے لیے، میں مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی عورتوں پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم، کیسے احسان، یہ سب فراموش کر چکے ہیں۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، ہماری بیویاں اور ہمارے بہنیں ہی صرف ہار، بنگڑیاں اور چین نہیں پہنتی، دنیا کی ہر عورت پہنتی ہے۔ ذرا ان کو پوچھو، ہار پہننا کس نے سکھایا ہے؟ یہ چوڑیاں پہننا کس نے سکھایا ہے؟ یہ پیروں میں پائل کیوں پہنتی ہو؟ تاریخ پڑھو گی تو پتا چلے گا۔ رومانی حکومتیں تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، پیروں میں زنجیریں ڈالتے تھے، گلے میں زنجیر ڈال کر غلامی کی طرح کھینچ کر لے جاتے تھے۔ یہ 5 جگہ ڈال کر کے وہ زنجیر میں کھینچتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کا احسان ہے کہ عورتوں کی ان زنجیروں کو آزاد کر کے اس جگہ پر اللہ کے رسول نے زیور عطا فرما دیا ہے۔ آج بھی نشانی تو باقی ہے، لیکن زنجیر کی شکل میں نہیں، زیور کی شکل میں آ چکی۔ عورتیں کبھی اپنے ہار کو دیکھیں، ان عورتوں کو یاد کریں، یہ ہار تمہارے گلے میں جو لٹکا ہے، یہ جو چوڑیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ پائل جو تمہارے پیروں میں ہے، یہ نشانی ہے غلامی کے دور کی۔ اس دور میں جب ظالم مرد انہیں کھینچا کرتے تھے ان تمام اعضاء میں زنجیریں ڈال کر، عورتیں پھر تمہیں یاد آ جائے گا احسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج عورتوں کے لیے وقت کہاں رہ گیا؟ صبح سے اٹھنے کے بعد سے لے کر رات تک ان کے امور خانہ داری ایسے ہیں، کچرا جھاڑنا چھوٹا نہیں، برتن مانجنا چھوٹا نہیں، کپڑے دھونا چھوٹا نہیں، سارے کام کرتے کرتے تھک ہار گئی، رات میں آئی، نہ نماز کا خیال رہا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے وقت خاص کیا، کچھ نہیں۔ آج ہاں اتنا تو ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے اپنا وقت تو نکال لیتی ہے، دوسرے کاموں کے لیے اپنا وقت تو نکال لیتی ہے، فنکشن میں جانے کے لیے وقت تو نکل آتا ہے، دعوتوں میں جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی سہولت آ جاتی ہے۔ لیکن عورتوں سے کہوں گا، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، اپنی پرانی زندگی میں یاد کر کے دیکھو، جس رسول کریم نے تمہیں دفن ہونے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں بیل گدھوں کے سامنے بندھنے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں جنگلی زندگی سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں آگ کی چتا کے ساتھ جلنے سے بچایا، جس رسول کریم نے تمہیں بلی چڑھنے سے بچایا ہے، ہر طرح کے احسانات ہیں۔ کیا تم نے زندگی بھر میں کبھی ایسا کیا ہے ایک رات میں قربان کرتی ہوں رسول کریم کی ذات پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کی رات میں قربان کروں گی؟ یہ تو ہوتا نہیں۔ لیکن کل کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، منگنی ہو، ولیمہ ہو، عورتیں ڈھول بجاتے پوری رات گزار دیتی ہیں، اور سامان چنتے چنتے تو ان کی رات گزر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، عورتوں پر بھی کچھ حقوق ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب میں بتانا چاہوں گا وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے عظمت رسول سمجھ لیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھا تھا، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ اکبر، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کی ایک بوڑھی عورت ہے، صحابیہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جذبہ تو دیکھو، کبھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، ایک لکڑی ٹیکتے ٹیکتے محلوں میں جاتی تھی، گھر گھر پر پہنچتی تھی، اور بوڑھی عورتیں تو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، لیکن ایک اس بوڑھی صحابیہ کو بھی دیکھو، گھر میں جاتی تھی اور بچے یا بچیاں گھر میں ہوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی تھی، ان کے آواز اچھی تھی، ان کی زبان میں مٹھاس تھی، قرآن سنتے سنتے گھر والے مغ ہو جاتے، کچھ تو ایمان قبول کر لیتے تھے۔ ایک سیدہ سمیہ ہے، مکہ کے کئی گھروں میں عورتوں کے اندر اسلام داخل کرنے والی سب سے پہلی صحابیہ ہے، مبلغہ اسلام ہے، پہلی مبلغہ ہے اسلام کی، جو گھر گھر جاتی تھی، قرآن سکھاتی تھی، رسول کریم کی محبت پلایا کرتی تھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح، کفار
مکہ نے سمجھ لیا یہ 80 سال کی ہے مگر ہمارے لیے فتنہ بنتی جا رہی ہے, ہمارے لیے سر کا درد بنتی جا رہی ہے. کئی مرتبہ چھیڑ چھاڑ کیا. اوباش نوجوانوں نے سیدہ سمیہ کے کپڑے پھاڑے, سیدہ سمیہ کی لکڑی توڑی. اس کے بعد ان کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے حملے ہوتے رہے. ایک مرتبہ ابو جہل گزر رہا تھا. سمیہ تجھے مخاطب کر کے آج کہتا ہوں خبردار اس کے بعد تو کبھی قرآن کی بات نہ کرنا, محمد کی بات نہ کرنا, ورنہ تمہاری زبان میں منہ سے کھینچ لوں گا اور تمہیں چیر کر کے سارے لوگوں کے سامنے درس عبرت بنا دوں گا. ابو جہل کی یہ دھمکی سننے کے بعد سیدہ سمیہ سر جھکاتی اور مسکراتے ہوئے چلتی ہے اور پکار کر پلٹ کر کہا ابو جہل میری عمر تو 80 سال ہو گئی, اب میں نے تو طے کر لیا ہے بقیہ جو سال ہیں نہیں, بقیہ جو مہینے ہیں نہیں, بلکہ بقیہ جو ہفتے ہیں نہیں, بلکہ بقیہ جو ہر لمحہ ہے محبت رسول پر قربان ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میرے آنے والے اوقات میں نے پورے صرف کر لیے ہیں. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. سیدہ سمیہ کو اس نے پکڑا اور اوباش لوگوں کو بلایا اور کہا اس سمیہ کو گھوڑے کے پاؤں سے باندھ دو. اس سیدہ سمیہ کو ہاتھ اور پیر گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیے گئے. چاروں پیروں میں باندھ کر کے مضبوط رسیوں کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا جب دوڑنے لگا ان کی ایک ایک ہڈیاں سرکنے لگ گئی, ہڈیاں ٹوٹنے لگ گئی. ارے مسلمانوں سوچو تو صحیح, 80 سال کی کوئی عورت ہو تو ہم تو اسے نانی یا دادی کہہ کر کے محبت سے پکارتے ہیں, شفقت سے دیکھتے ہیں, لیکن عرب کے ان ظالموں کے اندر نہ رحم نام کی کوئی چیز تھی, نہ کوئی طرف آیا, بلکہ اس سیدہ سمیہ کو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر دوڑاتے رہے. ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی. تب پھر سے کہا سمیہ تم میں آج بھی موقع ہے, کھول دیا جائے گا, چھوڑ دے اسلام کو, چھوڑ دے اس محمد کو, چھوڑ دے قرآن پڑھنا. اس سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں یاد آتی ہیں. اللہ اللہ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی اور وہ اسی پاؤں میں بدی ہوئی حالت میں کہتی ہیں, روایات بتاتی ہیں سمیہ نے کہا قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑوں گی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا نہیں چھوڑوں گی, لیکن میری زندگی کے آخری کچھ لمحات باقی ہیں. اے مکہ کے نوجوانوں ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار ہے تو سن لے, اگر میں مر جاؤں تو بس اتنا خیال کرنا کہ میرا پردہ سلامت رہ جائے, میرا حجاب سلامت رہ جائے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کیا عورتیں پڑھی نہیں ہیں, سنی نہیں ہیں؟ شاید عورتوں کو سگٹ کی کہانی پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ملی اور پتہ نہیں کئی ایسی کتابیں پڑھتے پڑھتے تو زندگی گزر گئی. اس صحابیہ کی اس قربانی کو کب پڑھا تم نے, اس صحابیہ کی اس جان اظہاری کو کب پڑھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ پوچھو 80 سال کی ہو گئی, کیا ضرورت تھی گھر میں بیٹھتی, تھوڑے دنوں کے بعد اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلی جاتی. نہیں, وہ اس زمانے کی نہیں تھی. انہوں نے سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے احسانات عورتوں پر فرمائے ہیں تو پھر ہم خاموش کیوں بیٹھے, اس رسول کریم کے احسانات پوری دنیا میں ظاہر کر کے دکھائے, پوری دنیا کو بتائیں. آج میں عورتوں سے کہوں گا تمہیں پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں, تمہیں محلے محلے گھوم کر یہ سارے باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. جو چند مبلغائیں وہ کام کریں گی, لیکن اتنا تو کرو کم از کم یہ احسانات اپنے بچوں کو تو بتاؤ. تمہارے بچوں کو رات میں سلاتے وقت یا صبح اٹھاتے وقت کبھی تو مصطفیٰ کی باتیں بتا دیتی ہیں, کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کربناک حالات بتا دیتی. بچے کو اگر ماں بچپن سے بتاتی الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی ماں کے قدموں کو چومنا عبادت سمجھتا, باپ کی پیشانی کو چومنا سعادت سمجھتا. لیکن کہاں اس بچے کو سننے کا موقع ہی نہیں ملا. صبح اٹھتے ہی ماں نے ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد ناشتہ پکایا اور سیدھے 5 نہیں 10 کلو کا بستہ اٹھا کر کے باندھ دیا اور کانوینٹ میں لے جا کے چھوڑ دیا. صبح سے غیروں کے پاس پلتا رہا اور وہ وہیں پر سارے گیت گاتا رہا, سب چیزیں کرتا رہا. پھر شام میں آیا تو پھر ماں نے سختی کی ٹیوشن جاؤ, جلدی سے جاؤ ٹیوشن. ارے چائے پینے کا بھی موقع نہیں ملا, پھر ٹیوشن چلا گیا. وہاں سے آیا تو بوجھ اتار کر کے تھک گیا ہے,
اب اسے نہ ماں سے بات کرنے کی فرصت ہے نہ باپ سے، اتنا تھکان سے چور چور ہے کہ بستر میں لمبا ہو گیا۔ یہ روز کی بات۔ اور باپ کی تو حالت یہ ہے، صبح سوتے رہتے ہیں جب بچہ اسکول گیا رہتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں ڈیوٹی سے تو پھر بھی بچہ جلدی سو چکا ہے۔ باپ کو کب ملنے کا موقع ملا؟ سنڈے کو، اور وہ بھی پکنک کرنے کے لیے اور کہیں لے جانے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احسانات، کیا کبھی ہم نے اپنے گھروں میں ایک ایک محفل ایسی رکھی کہ اتوار میں اگر چھٹی ہو ہم اپنے خاندان والوں کو جمع کریں، اپنے بھائیوں کے بچوں کو، بہنوں کے بچوں کو، سب کو جمع کریں؟ ایک مرتبہ ہم خود بن کر کے یا کسی عالم کو بلا کر کے اپنے گھر میں ایسی محفل ہو کہ صرف سیرت مصطفیٰ سنائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھائیں۔ تو اگر کم از کم یہ ہوتا رہتا تو ٹی ویوں کا اثر کم ہو جاتا، گھر کے اندر کے شیطانی اثرات کم ہو جاتے۔